میں سمجھتا ہوں یہ جو اختلاط ہے مرد و زن کا، یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں مختلف پرابلمز کی یہ بنیادی وجہ ہے۔ اخلاقی زوال ہمارے یہاں پیدا ہو چکا ہے، دونوں جنسوں کے اندر، مردوں کے اندر بھی خواتین کے اندر بھی، اور اس کی وجہ سے پھر قسم کے جرائم پیش آتے ہیں۔ اخلاقی زوال ہمارے اندر شروع ہو چکا ہے۔ I think the primary reason جو اس کے پیچھے ہے that is this، جو اختلاط ہے مردوں اور خواتین کا، چاہے اسکول کے اندر ہو، دفاتر کے اندر ہو، مارکیٹ کے اندر ہو، یا کسی اور جگہ پر ہو۔ مرد کا عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ڈائریکٹ کوئی ریلیشن شپ کسی بھی حال میں نہیں ہے، unless otherwise۔ اس میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ وہ پی کس مرد سے، غیر محرم مرد سے کت کریں، وشن آرام سانی کت کرک، وشن مزدار انداز سے مجھے کت کرک، نہیں، اپنی بات کے اندر تھوڑی بہت ترشی لاؤ، پھر اس غیر محرم سے بات کرو۔ ہو سکتا ہے اگر آپ نے آرام سے بات کی، کچھ زیادہ ہی نرم لہجے میں بات کی، خبر امس مردس اندر ما گسن کی بروسواس بود۔ یہاں پر تو اللہ بچائے، حال ہی بے حال ہے، اور پھر یہ واقعات پیش آنے لازمی ہیں جو ہم آئے روز دیکھتے ہیں۔ افسوس قوم کے جو معمار ہیں ان پر بھی اب بھروسہ نہیں رہا۔ ایوری ڈے اینڈ ناؤ ہم دیکھتے ہیں ایسے واقعات میڈیا میں آتے رہتے ہیں، اور رشتہ داروں کے اندر اس قسم کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمیں ہدایت دی گئی تھی، اور کمال کا اصول ہے یہ، کیا کمال کی بات ہم نے اسلام سے سیکھی تھی، اختلاط مرد و زن۔ مجھے اگر کہا جائے، مجھ ناچیز کو، میں تو ڈکلیئر کروں گا اس کو حرام، یکسر حرام، گناہ، بہت بڑا گناہ، بلکہ ایم گناہچ انٹینسٹی یتسا آز برو 50 وری یا 500 وری ٲسنس، اس سے لاکھوں گنا اس گناہ کی انٹینسٹی آج کے زمانے میں۔ اختلاط مرد و زن ایبسلیوٹلی امپرمیسیبل۔ اب کوئی کہنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، ہم ایک ایسے ماحول میں پھنس گئے ہیں جہاں پر hardly it matters to us، hardly it matters to us۔ آپ کا کوئی کزن بھائی ہوتا ہے، کوئی کزن سسٹر ہوتی ہے، اور آپ بڑے آرام سے بیٹھتے ہیں۔ کیسے؟ اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنی ہوں گی، not just on religious perspective but on this perspective، کہ اس کی اخلاقی قباحتیں کون کون سی ہیں، تب کبھی اس طرح سے میل جول نہیں ہوتا غیر محرم مردوں کے ساتھ، گرچہ وہ آپ کا کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہوگا۔ مردوں کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ ہے، عورتوں کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ اب یہ کہنا ہمارا مطلب نہیں ہے کہ اس سے ہم کہتے ہیں، اکثر دنیا کہتی ہے کہ ہم دپا زنگ گژھن گھر بھی، نہیں، بناؤ ایک ہاسپٹل، اس میں سارا کا سارا جو کارا درتا ہے وہ خواتین کو دے دو، وہ وہاں پر اچھی طریقے سے کام کرے گی۔ آئی ایم آف دا اوپینین کہ اس طرح کا ہاسپٹل سب سے زیادہ کامیاب اور کامران رہے گا، کیونکہ ہماری جو مائیں ہیں، جو بہنیں ہیں، وہ اسی ہاسپٹل میں زیادہ اچھا محسوس کریں گی۔ چلیں لگاؤ کوئی ایسا مارکیٹ جہاں پر ہماری بہنیں کام کر رہی ہوں گی، اور وہاں پر صرف خواتین کو اجازت ہوگی شاپنگ کرنے کی۔ ہم نے کب کہا آپ کو کہ اس ہماری بہن کو، ہماری ماں کو اندر گھر میں بٹھاؤ؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا، نہ اسلام نے کبھی یہ بات کہی ہے۔ نو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات جو تھی وہ جنگ میں کام کرتی تھی۔ جب جنگ میں صحابیات نے، خواتین نے کام کی، تو اسلام کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس خواتین کو انٹرپرینور مت بناؤ؟
اس کو انجینئر مت بناؤ، اس کو ڈاکٹر مت بناؤ، بلکہ اس وقت ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ انہیں وہیں پر سپیس پرووائڈ کرو جہاں پر اختلاط مرد و زن نہیں ہوگا. اور جناب یہ آگ اور پیٹرول ہے. نیور ایور از دس پاسبل کہ ان کا ملن اس طریقے سے ہوگا کہ آپ ان کو ایک دوسرے سے بچائیں گے. نیور. اور خصوصاً آج کل کے زمانے میں جب میڈیا کے اندر بھی، موبائل فون کے اندر بھی، آس پاس کے ماحول میں بھی اتنی بے روی ہے. اسلام نے پہلے تو دونوں جنسوں سے کہا کہ اپنی نظریں نیچے رکھو، اپنی نظریں نیچے رکھو. دونوں سے کہا، خواتین سے ہی نہیں کہا، مردوں سے ہی نہیں کہا. اسلام نے کہا دونوں کو جب آپ لباس پہنو گے تو اس میں کچھ شرائط ہے. عورت کو اتنا جسم ضرور ڈھانپنا ہے. مرد کو بھی کہا ہے آپ کو اتنا جسم ضرور ڈھانپنا ہے. پھر مزید کہا کہ آپ کو اس طرح کا لباس نہیں پہننا ہے کہ جس سے آپ کی جسم دکھے، چاہے وہ ٹرانسپیرنٹ لباس کی صورت میں ہو یا ٹائٹ لباس کی صورت میں ہو. دونوں کو زین مرد سے یہ اسلام نے ہدایات دی ہیں. کیوں دی ہیں؟ یہ اس لیے دی ہے کیونکہ ایک ڈسپلن رہے، ایک آرڈر رہے. اچھا پھر دنیا آج کہتی ہے یہ جو نیت کی خرابی ہے یہ آپ کے اندر ہے. بھائی نیت کی خرابی کی بات یہاں پر نہیں ہے. آپ نے یہاں پر پیٹرول کو رکھا، بالکل ساتھ میں آگ کو رکھا. کیا یہ پیٹرول آگ کو نہیں لے سکتی ہے؟ لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی ہے؟ یہ اخلاقی معاملات ہیں، یہ جذبات ہیں، یہ احساسات ہیں جن کو آپ کبھی دور نہیں کر سکتے ہو. کہ نیت کی خرابی کا اٹھنا بالکل برحق ہے. اس لیے تو انسان کو یہاں پر لایا گیا ہے. قرآن نے کہا ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دونوں چیزیں آپ کے اندر ہیں. آپ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس چیز کو فروغ دو گے، فجور کو دو گے یا تقویٰ کو دو گے. سو آئی وڈ سے اس پر ہمیں سوچ بچار کرنا چاہیے ایٹ سوسائٹل لیول کہ زوئیں تو موہنیوں، مرد اور خواتین ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی موڈ پر، کسی بھی مقام پر اختلاط نہ کر سکیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.